अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद से बचो क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी या खुश्क घास को खा जाती है। तो मेरे आका करीम की इस हदीस ने बताया कि हसद ना करो वरना ये हसद नेकियों को खा जाएगी। बहुत सारे लोग हसद करते हैं। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, हसद ना करें कभी जिंदगी में भी, वरना ये वो बीमारी है जो आपको जला देगी और हसद आपको बहुत तकलीफ देगा। और हसद अगर कहें तो आसान मैनों में इसकी तारीफ ये है कि किसी की दीनी या दुनियावी नेमत के ज़वाल यानी इसके छिन जाने की तमन्ना करना या ये ख्वाहिश करना कि फलां शख्स को ये नेमत ना मिले, इसका नाम हसद है। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला इस अनवान पर बहुत शानदार है। हसद करने वाला बंदे पर एतराज नहीं करता, असल में वो अल्लाह की तकसीम पर एतराज करता है, क्योंकि ये तो अल्लाह की तकसीम है, उसकी रहमत है, वो जिसको जितना अता कर दे। क्योंकि ये तो अल्लाह की तकसीम पर एतराज है कि उसको क्यों दिया, मुझे देना चाहिए था। मेरे अजीजों, हसद ना करे किसी से भी, अगर करना है तो रश्क करे। आप भी अल्लाह के हुजूर दुआ करें, अल्लाह से मांगे कि क्या शान है तेरी, या अल्लाह तूने उसको दिया है, मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, तेरे प्यारे नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, मुझे भी अता कर। और मेरे आका करीम ने रश्क का सबक दिया। बुखारी मुस्लिम में फरमाया, मेरे आका ने दो लोगों पर रश्क करो। तो पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस पर? तो फरमाया मेरे आका ने, एक उस पर जिसको अल्लाह माल दे, वो सुबह भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करे और शाम में भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करे। और दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह इल्म दे, कुरान का इल्म दे, और वो सुबह भी लोगों को कुरान का दर्स दे और शाम भी लोगों को कुरान का पैगाम सुनाए। कि मेरे आका करीम ने हमें हर चीज के बारे में वाज़ेह तौर पर हदायत दी है कि रश्क करें कि या अल्लाह तेरा करम है, वहां दिया है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सारी जिंदगी कोशिश की कि नेकियों में मैं हजरत अबू बकर से बढ़ जाऊं, और मुझे रश्क है कि उनका हमेशा पहला ही नंबर रहा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा रश्क फरमाते थे और रश्क के साथ ही आपका जिक्र करते थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं घर का आधा सामान यानी 50% लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे अजीजों, ये बहुत मुश्किल काम है कि आधा घर का सारा सामान अल्लाह के रास्ते में देना। हमारे पूरे साल में जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी इस शक्ल में कि सोना है, और जो भी नकदी आपके पास पड़ी हुई है, जो भी मालो दौलत है, उस पर 2.5% ज़कात है, और वो भी साल में सिर्फ एक महीने में देनी होती है, रमजान में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस एक अमल से भी बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि हदीस में है कि ज़कात तुम्हारे माल को पाक करता है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुफ्तियों से फिर भी कोशिश करते हैं कि फतवा ले लें कि कोई ना कोई गुंजाइश निकल आए। हज़रत अबई बिन काफ ने कहा था कि हुजूर, मैंने सारे पैसे अल्लाह के रास्ते में खैरात करने हैं, लेकिन मेरे आका करीम ने फरमाया नहीं, चौथा हिस्सा दो। हज़रत अबू लबाबा ने भी अर्ज किया था कि हुजूर, सारे पैसे मैंने देने हैं। तो मेरे आका करीम ने फिर फरमाया नहीं, सिर्फ चौथा हिस्सा।
لیکن صرف ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اپنے گھر کا سارا سامان مال لے کر آئے، تو ہمارے آقا کریم نے سارے قبول فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا، حضور آپ آدھا سامان لے کر آئے؟ تو وہ فرمان لگے، میں تو آدھا لایا تھا کہ آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، پر وہ سارا ہی لے آئے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جو سوالات آقا کریم نے پوچھے وہ بھی قابل رشک تھے اور سوالوں میں بہت فرق تھا۔ مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ تھوڑا سا غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضور آدھا لے آیا ہوں، یعنی جتنا بھی سامان تھا ان میں سے 50% لے کر وہ حاضر ہو گئے اللہ کے نبی کے دربار میں۔ مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ فرماتے ہیں کہ ان سوالوں میں بہت فرق تھا، اور پھر جواب دینے والے نے بھی کیا خوب جواب دیا۔ تو انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں سارا سامان لے آیا ہوں، جب پوچھا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو، اور گھر میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ رشک والی زندگی ہے۔ اگر آپ رشک نہیں کریں گے تو پھر آپ تو لکیر کے فقیر ہو جائیں گے اور پیٹتے رہیں گے، اپنے آپ کو جلاتے رہیں گے کہ فلانا آگے نکل گیا۔ حسد انسان کو جینے نہیں دیتا۔ اور ایک بات، ہمارے گھروں میں بھی زیادہ لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں ان میں سے کچھ غربت اور بہت سارے جھگڑے حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ فلان نے فلانی چیز لے لی۔ ایک بات یہ دیکھیں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، یہاں پر تو ویسے ہی مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک مزے کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو، ہمارے شہروں میں، ملکوں میں نئے فون شارٹ ہو جاتے ہیں، نئی ماڈل کی گاڑیاں شارٹ ہو جاتی ہیں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جس نے جلدی لینی ہو تو وہ اس گاڑی کے اوپر کچھ لاکھ دے کر جلدی سے لے لیتا ہے، اس کی بکنگ جلدی ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک دوڑ کا نظریہ ہے، یہ صرف ایک دوڑ ہے کہ میں کسی طریقے سے دوسروں سے آگے نکل جاؤں۔ وہی گاڑی ہے جو آج بھی اگر آپ لے لیتے ہیں، اور وہی گاڑی اگر آپ 1-2 مہینے کے بعد بھی لے لیں گے تو وہی گاڑی ہوگی، لیکن صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میرے پاس بہت پیسے ہیں اور میں کسی سے کم تر نہیں ہوں، تو میں نے یہ اتنے زیادہ پیسے لے کر میں نے گاڑی جلدی لے لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشک کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک بوڑھی عورت دوپہر کو آ گئی گھر میں، اور یہ آقا کریم کے آرام کا وقت ہوتا تھا اور صحابہ کرام نہیں آیا کرتے تھے، لیکن جب وہ بڑھیا آئی اور جب اس نے دروازے پر دستک دی اور پوچھا کہ کون ہے، اور جب وہ بولی تو آقا کریم جلدی سے چارپائی سے اٹھے، تو آقا کریم نے اس کو بٹھایا، کھانا کھلایا، اور کہنے لگے کہ جب وہ باتیں کرنے لگی، اور وہ فرماتی ہے کہ جب وہ باتیں کرتی تو آقا کریم گہری سوچ میں چلے جاتے، کبھی مسکراتے کبھی رو بھی دیتے۔ بہت لوگوں کو میرے آقا کریم وقت دیتے تھے، لیکن اس کو کچھ زیادہ وقت دیا، اور جب وہ جانے لگی بڑھیا تو میرے آقا کریم نے اس کو تحفے تحائف بھی دیے۔ وہ خاتون چلی گئی تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ بڑے لوگ آتے ہیں لیکن آپ نے کو بڑا ہی اعزاز دیا، اور میں نے بڑا انفرادی رنگ دیکھا ہے۔ سرکار خاموش ہو گئے، پھر آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو چمکے، اور آقا کریم فرمان لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی،
ختیجہ اور میں جب مکے میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی. ختیجہ اسے کھانا کھلاتی، اس کی باتیں سنتی تھی، اسے وقت دیتی تھی، اسے تحفے دیتی تھی. آج جب یہ دوبارہ آئی ہے تو وہ ساری یادیں دوبارہ تازہ ہو گئی اور یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشک سے بیان کرتی. میرے عزیزو، اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر چلیں تو رشک کریں اور ہماری زندگی بھی بہت پرسکون ہو جائے گی، ہمیں سکون ہوگا. حسد ایک تو آپ کی دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اور ہر وقت آپ کے ذہن میں یہی جنگ جاری رہتی ہے کہ فلانے نے یہ کر لیا، اس کو یہ مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، یا میں یہ کیوں نہیں کر سکا. تو بجائے اس کے کہ آپ یہ سارا کچھ سوچے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کے ذہن میں خیالات کے تانے بانے بنتے رہے، ٹوٹتے رہے، بنتے رہے، تو بجائے اس کے کہ حسد کریں، میرے عزیزوں محنت کریں اور اللہ سے دعا مانگے. جس اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ آپ کو اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ عطا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو حسد جیسی لعنت سے بچائے. آمین سم آمین. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پر اثر انداز ہو جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے. ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.